کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ شمس کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 6 آیات کریمہ۔ اس میں اللہ رب العزت کچھ قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں کھا کر ہمیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی 2-3 جمعہ میں یہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت اگر قسم نہ بھی کھائے تو اس کا کلام حق ہے، اس کی بات سچ ہے، لیکن چونکہ بندے ہیں وہ جس بات پر قسم کھائی جائے اس کو زیادہ پختہ سمجھتے ہیں اور زیادہ پکا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ قسم نہ بھی کھائے اس کا کلام حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ قسم کھاتا ہے کیونکہ بندہ جو ہے وہ صرف رب کی قسم کھا سکتا ہے، اور رب جو ہے رب چونکہ وہ خدا ہے، اس کے اوپر تو کوئی نہیں، اس لیے اس نے کبھی اپنی قسم کھائی ہے، کبھی اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے، اور کبھی اپنی نشانیوں کی قسم کھائی ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی نہیں۔ تو اپنی قسم کھاتا ہے، قرآن کی قسم کھاتا ہے، اس نے حضور کی قسمیں کھائی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اپنی نشانیوں کی۔ اصل میں حقیقت میں وہ رب کی ہی قسم ہے، کیونکہ بنایا اسی مالک ہے نا، وہ جو مرضی کر رہے، وہ قسم کھا سکتا ہے مخلوق کی، ہم نہیں کھا سکتے۔ ہم صرف رب کی قسم کھائیں تو قسم ہوتی ہے، رب کے علاوہ قسم کھائیں تو قسم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ شاید فرماتے ہیں 7 قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں کھا رہے ہیں۔ والشمس وضحاها، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اس کی دھوپ کی۔ اور یہ یاد رکھیں جب رب قسم کھاتا ہے وہ بات انتہائی اہم ہوتی ہے، انتہائی اہم ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقمر اذا تلاہا، اور مجھے قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے بعد آتا ہے۔ یہ حقیقت میں چاند کی اپنی روشنی نہیں، وہ بھی سورج سے لیتا ہے، ستاروں کی اپنی روشنی نہیں، وہ سورج سے لیتے ہیں۔ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم پہلے اس لیے کھائی ہے کہ اصل روشنی سورج کی ہے، باقی سارے اس سے لیتے ہیں، چاند بھی، ستارے بھی، جتنی بھی کہکشائیں لگائی ہیں سارے سورج سے روشنی لیتے ہیں۔ فرمایا مجھے قسم چاند کی اور جب وہ سورج کے بعد آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ وہ روشنی بھی سورج کی وجہ سے آتی ہے، جیسے سورج نمودار ہوتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشاہا، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز کو اپنے اندھیرے میں ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اندھیرے کی بھی قسم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں والسماء وما بناہا، اور مجھے قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم بھی کھائی ہے اور اپنی قسم بھی کھائی ہے۔ مجھے قسم ہے آسمان کی وما بناہا، اور جس سے اسے بنایا ہے مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ کتنا پیارا انداز یہ قسم ہے آپ کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا والارض وما طحاہا، اور مجھے قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک زمین کی قسم کھائی ہے اور ایک اپنی قسم کھائی ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ رب جس کی قسم کھا رہا ہے وہ اس سے بلند ہے، ہمیں نہیں، جس نے اسے بنایا ہے اس کی بھی قسم ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ مغالطہ نہ رہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے قسم ہے ایسے انسان کے نفس کی جس نے اسے سنوار لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس نفس کی بھی قسم کھا رہے ہیں، اس کردار اور سیرت کی بھی قسم کھا رہے ہیں، اس انسان کی قسم کھا رہے ہیں جس نے اپنے نفس کو درست کر لیا ہے۔ یعنی وہ بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قابل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، اس کی قسم کھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے
یہاں 7 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں یہ نیکی کا رخ بھی پیدا کر دیا ہے اور فسق و فجور والا رخ بھی پیدا کر دیا. دونوں بٹن لگ گئے انسان کے اندر، دونوں بٹن لگ گئے. ایک نیکی والا ہے چاہے تو اسے دبا لے، ایک برائی والا ہے چاہے تو اسے دبا لے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں رکھ دیا ہے. فرمایا دونوں چیزیں میں نے انسان کے نفس میں رکھ دی ہیں. قسمیں کھانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اگلا مضمون وہ جو بیان کرنا ہے جو جواب قسم ہے، کس لیے قسم کھائی؟ یہ 7 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے کھائی؟ فرمایا دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں ڈالی ہیں. بڑی پیاری حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک نوری فرشتہ لگا دیتے ہیں اور ایک شیطانی جن لگ جاتا ہے. کیونکہ جن نے کہا کہ مجھے ہر انسان کے ساتھ تاکہ میں اسے گمراہ کروں، تو اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں قیامت تک، لیکن جو میرے بندے ہوں گے انہیں تو گمراہ نہیں کر سکے گا. اور شیطان نے کہا کہ اگر جن کو میں گمراہ کر دوں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں گے تو بخش دوں گا. تو حضور نے فرمایا مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب بھی کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک نوری فرشتہ ایک شیطانی جن لگ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، مثال کے طور پر جمعے کے لیے جانے لگتے ہیں، تو ایک آواز خیر کی آتی ہے کہ چلو جمعے کی طرف تیاری کرو، غسل کرو، خوشبو لگاؤ، نماز کی طرف چلو. یہ آواز اس فرشتے کی ہوتی ہے. اور ایک آواز آتی ہے چھوڑو ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی تو 2 بجے جماعت کھڑی ہونی ہے، بڑا ٹائم ہے، ابھی 2-4 گاہک اور آ لے دو، ابھی تھوڑا سا اور آرام کر لیں دو. تو ہر خیر کے وقت ایک آواز یہ بھی آتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ دونوں آوازیں آتی ہیں. اب بندہ جس سمت کو چلتا ہے وہ آواز بھاری ہو جاتی ہے اور دوسری آواز ہلکی ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ خیر کی طرف چل پڑے ہیں تو شیطان کی آواز کم پڑ جائے گا کہ یہ تو چل پڑا ہے، اور اگر آپ نے خیر کو چھوڑا ہے تو شیطان کا زور زیادہ ہو جائے گا اور خیر کی آواز کم ہو جائے گا. آپ کسی بھی کام میں یہ چیز کو آزما لیں، چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہے، کوئی بھی خیر کا کام ہے، یہ دونوں آوازیں آتی ہیں. تو کوشش یہ کیا کریں کہ اللہ کی آواز ہی باری رہے، آپ کا رخ اسی طرف رہے. تو حضور نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اور اسے خیر کا حکم بھی دیا جاتا ہے، اور وہ جو شیطانی جن ہوتا ہے اسے وہ برائی کا حکم دیتا ہے. تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ وہ جو شیطانی جن ہے وہ آپ کے ساتھ بھی آیا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی آیا. فرمایا باقی ہر ایک کے ساتھ وہ شیطانی جن شیطان ہی رہا سوائے میری ذات کی. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا فقد رآنی فقد اسلم، جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا. اس نے مجھے وسوسے کے ڈالنے تھے، اس نے میرے چہرے کو دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا. باقی ہر ایک کے ساتھ چلتا ہے، لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے خطا سرزد نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے پاک پیدا کیا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ کس لیے کھائی ہیں؟ اس لیے کھائی ہیں. فرمایا میں نے 7 قسمیں اس لیے کھائی ہیں قد افلح من زکا، کہ لوگ 7 قسمیں کھا کر میں کہتا ہوں بندہ فلاح پا گیا، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. یہ 7 قسمیں جو میں نے کھائی ہیں اس لیے کھائی ہیں، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا دونوں جہانوں میں جس نے اپنے اندر کو، اپنے نفس کو، اپنے من کو پاک کر لیا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا. اسی لیے حضور نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بزرگ یہی فرماتے ہیں کتی مرے فقیر دی، یہ کتی ہے نا انسان کے اندر جو بار بار بھونکتی ہے، اسی کو مارنا جو ہے، اسی کو سلجھانا اور اسی کو سیدھا کرنا، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے.
اللہ تعالیٰ یہی دیکھتا ہے کہ انسان کا جو اندر ہے وہ کتنا پاک ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ ظاہری صفائی کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے ظاہری صفائی کا حکم دیا ہے، وہاں باطنی صفائی کا حکم بھی دیا ہے. انسان کا اندر ہی پاک نہ ہو اور اندر ہی انسان کے، ابھی تو اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی امتیں اگر برا سوچتی تھیں تو انہیں سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن میری امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ بری سوچ اگر آ جائے اور اس پر عمل نہ ہو یا اس پر گفتگو نہ کی جائے تو اللہ معاف کر دے. یعنی وہ ذہن کے اندر ہی ہے، گفتگو نہیں کی، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے، ورنہ ذہن کا کنٹرول کس پر ہوتا ہے؟ تو اگر ایسے وسواس آ جائیں جو شیطانی ہو اور اس پر عمل نہ ہو، اس پر بات نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ ایسے وسواس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. تو فرمایا کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ بندہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر لیا، جس نے اپنے اندر کو خراب کر لیا. دیکھیں نا، ہم اپنے ظاہر کو پاک کرنے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، ہمارا ظاہر درست ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اسلام اس چیز کا بھی حکم دیتا ہے. اسی طرح ایک روح کی غذا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان سچائی کو اپنائے، انسان اپنے اندر جو گند ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرے، یہ حسد، کینہ، بغض، ان چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرے اور قرآن کے نور کو اپنے اندر ظاہر کرنے کی کوشش کرے، پھر یہ اندرونی معاملہ بھی صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں چیزیں، ظاہر بھی پاک کرو اور باطن بھی پاک کرو. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو ایک بندہ آ گیا اور کبھی دائیں دیکھنے لگا، کبھی بائیں دیکھنے لگا. آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے جناب نماز پڑھنی ہے تو میں دیکھ رہا کون سی جگہ صحیح ہے. آپ نے فرمایا دل کو پاک کرو، جہاں مرضی نماز پڑھو، دل کو پاک کرو جہاں مرضی نماز پڑھو. فرمایا دل صاف ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے. تو سمجھانا ان کا مقصود تھا کہ یہ اگر پاک ہے تو پھر جگہ نہیں جہاں مرضی نماز پڑھو، جو بھی صاف نظر آئے وہاں پڑھنا. تو فرمایا نفس کو حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ آپ جہاد کے لیے تشریف لے کے جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اس چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف چلو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو سمجھے تھے کہ جنگ کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑی جنگ ہے. آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس کی اصلاح کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. جنگ کرنا یہ چھوٹا جہاد، اپنے نفس، یہ جو روز دشمن تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے، اور یہ تین قسم کے نفس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفس امارہ جو انسان کو بار بار برائی کا حکم دیتا ہے. بندہ اس جھگڑ سے نکلتا نہیں، کوشش کرے اسے جان چھڑائے. جب بندہ اس سے باہر نکلتا ہے یار نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو پھر نفس لوامہ آ جاتا ہے. تینوں کا ذکر قرآن پاک ہے. نفس ملامت کرتا ہے انسان کو، یار یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے، ملامت ہوتی ہے. اور جب بندہ اس چیز کو بھی سمجھ جاتا ہے کہ واقعتاً میں کام یہ برا کرتا ہوں، خطا کرتا ہوں، غلطی کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے، اطمینان بخش نفس، جس کے متعلق قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الفجر میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف آؤ کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں شامل ہو جا. جب انسان برائیوں سے ہٹ کے پیچھے ہو کے اس کو برا سمجھتے ہوئے، آج کل مسئلہ ہی بن گیا ہے کہ ہم برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے. اللہ اس عذاب سے بچائے کہ بندہ برائی کو برائی نہیں، خیال رکھیے نہیں، کم از کم برے کو برا تو کرو، برائی کو برائی سمجھو کہ یہ کام برا ہے. برائی کو برائی سمجھنا یہ بھی نیکی ہے. برائی کو برائی سمجھنا اللہ کے بارے میں جب بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے،
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، میرے ساتھ صلح کر لی. تو فرمایا کہ برباد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو تباہ کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ نمازیں پنجگانہ کیوں فرض کی؟ حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے یا میرے صحابہ اگر کوئی بندے کے گھر کے باہر نہر بہتی ہو اس میں وہ 5 دفعہ غسل کرے نہائے کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ نہیں. فرمایا یہی حال اس نمازی کا ہے جو روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کے روح پر بھی گناہ کا کوئی میل نہیں رہتا. یہ 5 نمازیں اللہ پاک نے سیدھی فرض کی، یہ تمہارے گناہوں کو دھوتی ہیں. جب بھی نماز کا آج کل موج ہے کہ جلدی جلدی 5 نمازیں ختم ہو جائیں پھر لمبی رات ہوتی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی حکمت ہے کہ رات لمبی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے. تو اس چیز کو اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے. اگر رات کو کہیں جاگ آ جائے تہجد کا وقت ہو تو اٹھیں اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب سے باتیں کریں، کبھی یہ توفیق مل جائے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر یہ غلاظت کو دھوتی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ ایک قوم کا ذکر فرماتے ہیں آگے جا کر. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک ایسی قوم جس نے اپنے نفس کو تباہ کر لیا. یہ جو بندے کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں پتہ نہیں کیا ہوں، یہ نفس کو برباد کر دیا. وہ میاں صاحب کا شعر ہے کہ میں دنیا کو سمجھ کے دنیا بری ہے لیکن جب میں نے اپنی طرف دیکھا تو میں سب سے برا نکلا. یعنی وہ میں دنیا میں برا کھا تو منو برا لبا کوئی جی میں دیکھیا اپنے وقت میرے میں برا نہ کھائے. انسان کی یہ جو نفس کی کفیت ہے نفس اسے جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہونے دیتا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا سبحان اللہ وہ تو بڑے لوگ ہیں ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، یہاں اگر کسی کو 4 روپے ملتے وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا اپنے آپ. تو فرمایا حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضور کے سب سے زیادہ قریب کون تھا؟ فرمایا ابو بکر. یعنی اپنی فضیلت کیا مقام ہے، کیا شان ہے. فرمایا اس کے بعد فرمایا حضرت عمر فاروق. اور پوچھ کو رہا ہے آپ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ پوچھ رہے. فرمایا بھاجان پھر آپ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں. کتنی شان جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی باب کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں. سبحان اللہ. تو فرمایا کذب ثمود بتقواہا، اے لوگوں یہ جو قوم ثمود ہے ان کی سرکشی نے یہ تباہ کر دیا، اپنے نفس کو سرکش بنا لیا کہ میں سب کچھ تباہ ہو گیا. اذن بعث اشقاہا، اور جب ان میں سے ایک بدبخت اٹھ کھڑا ہوا وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. یہ قوم ثمود تھی نا یہ اپنے آپ کو بڑا دلیر قوم سمجھتی کہ بڑے ہم دلیر ہیں ہم سب کچھ کر لیں گے. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ جناب اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی نشانی اللہ کی ہونی چاہیے تاکہ ہم سمجھیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اللہ میری قوم بڑی سخت ہے کوئی نشانی بھیج دی. اللہ نے خوبصورت اونٹنی بھیج دی، اپنی نشانی اونٹنی بنا کر بھیج دی. اب چاہیے تو یہ ہے کہ وہ اونٹنی کو نہ دیکھتے بھیجنے والے کو دیکھ، وہ بڑی خوبصورت تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی ان کو کہے ایک دن کھانے کا ٹائم سوچنے کا ہے اور ایک دن آپ کی قوم کا ہے. اب اونٹنی کیا تھی جو بھی اس کے سامنے چیز آتی وہ کھا جاتی، دریا پانی تو پی جاتی، جو فصل ہے وہ کھا جاتی. جو راتوں رات پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے تیار فرما دیتے. دوسری وہ قوم تھا. اب قوم کی سرکشی دیکھی نے کہا یہ کیا بات ہے، ہم نے تو میرا ماننے کا حال کوئی نہیں. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹ سے کی ٹانگیں کاٹ دی. اللہ کا عذاب آ گیا. فرمایا یہ ہے وہ بدبخت قوم جنہوں نے اپنے نفس کو سرکش بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب یہ دیا کہ اس قوم کو آسمانوں پر اٹھا کر زمین پر پڑا. تم سمجھے تھے کہ تم بڑے ہو، نہیں، بڑا سب سے میں ہوں اور بڑا وہ ہے عظمت والا وہ ہے جس کو نبی بنا کر میں نے بھیجا. تو فرمایا وَكَذَّبُوهُ وَعَقَرُوهَا، انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا،
اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، عذاب کے مستحق ہوئے، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو ایسا ہلاک کیا کہ قیامت تک کے لیے وہ زمین میں دھنسا دیے۔ ایسا عذاب ہے، یہ نفس ہے، اس کی اصلاح ہوتی اس لیے ہے کہ اللہ کی بات ہے جب بندہ جھک جاتا ہے۔ میں نے شاہ جہاں کا واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا کہ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا میرے تخت پر مسلح بچھاؤ۔ اس نے تخت پر نماز پڑھی تو درباری نے پوچھا کہ تخت پر نماز کیوں پڑھی؟ میں یہ نہ سمجھنا کہ میں بادشاہ ہوں، بادشاہ وہ ہے کہ جس کے اس بارگاہ میں تخت پر بیٹھ کر سجدہ کر رہا ہوں، بادشاہ وہ احکم الحاکمین وہ ہے، بڑا وہ ہے۔ اس لیے انسان تو بڑا نہیں، بڑا وہ ہے۔ نفس کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے، بندہ جب 5 دفعہ روزانہ سر جھکاتا ہے نا تو اس کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا اندر ٹھیک ہو جاتا ہے کہ یار میں بڑا اپنے آپ کو سمجھا ہوں، بڑا وہ ہے جو میں جس کے سامنے میں سجدہ ریز ہو رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مرتضیٰ پہلی قوموں میں بدبخت کون تھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ بدبخت تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، وہ بدبخت تھا۔ اور کیا تو جانتا ہے کہ میری امت کا سب سے بدبخت شخص کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائیں، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جو تجھے شہید کرے گا، وہ سب سے بدبخت شخص ہوگا جو تجھے شہید کرے گا۔ تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کرام، حضور کی اہل بیت کرام کو دیکھیں، اتنے اعزاز ہونے کے باوجود بھی، اتنا مقام مرتبہ ہونے کے باوجود بھی، جب فکر آخرت ہوتی تھی تو زاروں قطار ہوتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ بلکہ ایسے صحابہ کرام کہ جب روتے تو صحابہ تسلی دیتے، فرمایا وہ تسلی تشفی اپنی جگہ، لیکن اگر رب نے پوچھ لیا تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، تو حضور نے فرمایا کہ ان کے پاس چونکہ مال و دولت زیادہ تھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ کہاں مال لیا، کہاں کسے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ جب یہ میرے پاس جنت میں آئیں گے تو ان کا چہرہ پیلا ہو چکا ہوگا، رنگ فک ہو چکا ہوگا۔ میں پوچھوں گا کہ ابو عبیدہ بن میرا یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو یہ کہیں گے یا رب العالمین، یا رسول اللہ، رب اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کر رہا تھا اور میں بتانے کی وجہ سے میرا سارے کا سارا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو گیا، فک ہو۔ جب وہ پوچھے بدل کرے تھے تھر تھر کمبر کچھ نے شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جامن ساڑھے دن مکالے۔ تو اپنے نفس کی اصلاح کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔